خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو اس کو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمام ہی انسانوں کا ازلی دشمن ہے، اور خاص طور سے جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ نے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے اس کی دشمنی اور زیادہ خطرناک ہے، چونکہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے وہ ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے، دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جائیں گے، ان کو جنت نہیں ملے گی، وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اور چونکہ شیطان کے رفقا، شیطان کی پوری ٹیم، وہ سب کے سب دوزخی ہیں، اور دوزخ کتنی خطرناک، دوزخ کی پریشانیاں، دشواریاں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، عذاب ہی عذاب ہے۔ جنت کی راحتیں، جنت کا سکون، جنت میں اطمینان، ایسی ایسی نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور دوزخ میں ایسی ایسی دشواریاں جن کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دشواری مجھے جھیلنی ہے تو اور بھی جھیلیں، اور بھی میرے ساتھ چلے جائیں۔ وہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ تو بے حیائی کا، بری باتوں کا تمام انسانوں کو حکم دیتا ہے، خاص طور سے جو لوگ ایمان والے ہیں۔ اب یہ ایمان والوں کا کام ہے کہ شیطان کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے کیسے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انسانوں کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ اچھے برے کی تمیز کیسے کرنی ہے، اللہ نے انسان کو دل دماغ عطا فرمایا ہے۔ کھانا جب ہم کھاتے ہیں، کھانے میں اگر تھوڑی سی خرابی ہو تو ہم فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کھانا اچھا نہیں ہے، مرچیں تیز ہیں کہ نمک تیز ہے، کھانا لذیذ نہیں بنا ہوا ہے، ہم برس جاتے ہیں۔ کپڑا جب ہم خریدتے ہیں اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں اچھا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی کے اعمال میں بھی غور کریں، وہ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا وہ اعمال ایسے ہیں اللہ کا رسول اس سے راضی ہے، یا وہ اعمال پھر ایسے ہیں کہ اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہوگا؟ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان ایمان والوں کو بے حیائی کا، بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اب اس سے بچ جائیں، یہ تو حقیقت ہے کہ کسی برائی سے بچ جانا اور کسی نیکی کو کر لینا اپنا کوئی کمال نہیں ہو سکتا، سب توفیق خدا بندی ہے۔ نیک کام کی توفیق ہو جائے، نیک کام کوئی کر لے تو یہ اللہ کی توفیق خدا بندی ہے۔ برائی سے کوئی بچ جائے، برے کام سے باز آ جائے، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ لیکن انسان کی ہمت، قوت، کوشش اللہ سے مانگنا، کم سے کم درجہ اللہ سے مانگنا تو ہے کہ اللہ مجھے برائی سے بچا، نیکی کے راستے پر چلا، کم سے کم درجہ یہ تو ہے۔ میدان قیامت میں بھی اگر سوال ہو گیا تو کہہ دیں گے ہاں اللہ ہم نے آپ سے مانگا تھا، برائی سے بچنا مانگا تھا، نیکی کی توفیق مانگی تھی، مانگا ہی نہیں تو پھر کیا جواب دیں گے؟ بہرحال
تو شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے اور ہر نئے طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ ناچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، ہمارے جو دشمن ہے اپنا خود کا نفس بھی ہے، جنات و شیاطین جو ہیں یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، انسانی شیطان بھی دشمن ہے۔ انسانی شیطان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوست کسی کا ایسا بن گیا کہ اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، برے کام کرتا ہے، برائی میں گھرا رہتا ہے اور اپنے دوست کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ انسانی شیطان ہے، یعنی انسان کی شکل میں شیطان ہے، اس کو برے راستے پر لے جا رہا ہے، صحیح راستے کی کیا رہنمائی کرتا، برائی سے کیا روکتا۔ تو یہ تو ہے نفس اور شیطان سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو گرا لے کبھی وہ گرا لے، تو ساری زندگی ہی اس میں چلی جاتی ہے۔ کتنا ہی موقع ایسا ہوتا ہے، ساری زندگی بڑی عبادت میں، فرما برداری میں گزر رہی ہے، ایسا موقع آ گیا شیطان اس پر غالب آ گیا اور وہ آدمی برائی کر بیٹھتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام کرے تو یہ دیکھ لے کیا اللہ کے رسول اس سے راضی ہوں گے کہ نہیں۔ خواہ وہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں کھانا پینا رہنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا عبادات معاملات، بیاہ شادی خوشی غم، بیاہ شادی کے موقع پہ تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ کتنی بار دیکھا گیا ہے بڑے اچھے دیندار اور بیاہ شادی کے موقع پر ان کی آنکھوں کے سامنے نبی کی سنتوں کے جنازے خوب نکلتے ہیں، پورا توڑا جاتا ہے، اللہ کا حکام خوب ٹوٹتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، بیاہ شادی جب سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہوتی ہے تو وہ بات الگ ہے، آدمی کا لین دین اس میں کیا ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق اس نے کی ہے، کوئی خرافات کوئی برائی کوئی ادھم نہیں مچا، تو گاڑی چل جاتی ہے۔ اور اگر اس میں خوب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اللہ کا رسول ناراض ہو، ساری دنیا کا نظام چلانے والا تو اللہ ہے، میں اور آپ نہیں ہیں، اور اللہ کو ہی ناراض کر کے ہم نے شادی کی، تو آپ یقین مانو یا تو گاڑی چلے گی نہیں، یا بہت کم چلے گی، یا دھکے سے چلے گی، اور پھر ہم پنچایتیں جوڑیں یا تعویذ گنڈے کرائیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، بنیاد ہی غلط ڈال دی ہم نے تو اس کی۔ یہ بات آپ کے اور کتنے واقعات ایسے بھی ملتے ہیں گولے اور پٹاخوں کے اور گولیوں کے، کہ بڑی خوشی بڑی جشن تھا اور ایک گولی ایسی چلی کسی کے سینے میں لگی اور بس مجبوراً 4 آدمی گئے نکاح کر کے لے آئے، چپ چاپ رات میں دفن بھی کر دیا۔ اللہ وہ ہے اپنے بندوں سے جیسے چاہے ویسے کام لے لے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ایسے ایک نہیں کتنے سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ خیر، آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ہر وقت ہمیں بہکانا چاہتا ہے، ورغلانا چاہتا ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک واقعہ لکھا بنی اسرائیل کے زمانے کا۔ بنی اسرائیل میں ایک پادری شخص تھا، پادری وہ ہوتا جو گرجا میں رہتا، جیسے مندر کا پجاری ہوتا، مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں، تو پادری وہ ہوتا جو گرجا کے اندر ہوتا ہے، اس کی وہیں ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ شیطان ایک مرتبہ اپنے ساری ٹیم کو ساری پارٹی کو لے کر کے بیٹھا، اس پادری پر غلبہ کیسے حاصل ہو، اس کو کیسے بہکامیں کیسے ورغلامیں، اس پر قبضہ کیسے حاصل ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔
اسی کے ایک چیلے نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے نہ کیا تو آپ مجھے اپنی پارٹی سے باہر کر دے گا، اپنی ٹیم سے نکال دے گا، کہ ہاں مجھے بھی امید ہے کہ تو اس کام کو کر دے گا، کہ تو پھر آپ مجھے اجازت دو کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جو شیطان کا چیلا تھا، شیطان ہی تھا وہ بھی، اس نے حساب لگایا کہ کس طریقے سے اس کو میں بہکا سکتا ہوں۔ اس لیے آدمی اگر کوئی نیک کام کرے تو اللہ کی توفیق سمجھے، اللہ کی توفیق کو مانگا آئندہ کے لیے بھی، برائی سے بچنے میں اللہ کا فضل سمجھے اور مانگ اللہ مجھے برائی سے بچا لے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دعا میں اثر ہے۔ جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی تھی بہت خوبصورت، حسین و جمیل، اس پر غالب آ گیا، اس کو پاگل مجنون دیوانہ کر، جسے ہم کہتے ہیں جن آ گئے، اس پر بھوت پریت آ گئے، ایسا کچھ کر دیا۔ اور کئی روز وہ پریشان رہے، دکھایا بھلایا، اس کا علاج نہ ہوا۔ اب 2-4 روز کے بعد وہاں جاتا بادشاہ کے پاس، ان کے لڑکوں کے پاس، کہ آپ اسے فلاں جگہ لے جاؤ، وہ پادری ہے، وہ دعا کر دیں گے، کچھ پڑھ دیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ وہاں لے گئے، انہوں نے جو کچھ پڑھا، دم کیا، دعا کی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے چلے تو انسانی شکل میں ان سے کہتا کہ تم لے کر مت جاؤ ورنہ پھر پریشانی ہو جائے گی، مستقل علاج چاہتے ہو تو اس کو یہیں چھوڑ دو، کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، کہ چلو ایسا کر لیں گے۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے کہ آپ کچھ دن یہاں رکھو، علاج کرو، تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ تھے، بادشاہ کے لڑکے تھے، بار بار اصرار کیا، بار بار کہتے رہے کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ پادری رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن میں روزہ رکھتا تھا، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ پریشانی یہ ہوتی تھی وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی، جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو ادھر وہ شیطان اس کو بہکاتا ورغلاتا، اس پر اثر چالو کر دیتا کہ دیکھو جن آ کے، وہ اٹھتے کچھ دم وم کر دیتے، ٹھیک ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کتنی بار ایسے بھی ہوتا تھا کہ اس کا بدن کھل جاتا تھا، بے پردگی ہو جاتی تھی، وہ منہ پھیر لیتے تھے۔ ایسا ہوا کہ اس کے کچھ اعضاء پر، کچھ جسم پر نظر پڑی، اور پادری صاحب اپنا نفس کو قابو نہ کر پائے اور کھو بیٹھے اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ زنا کر لے، اپنا منہ کالا کر بیٹھے۔ اللہ شیطان کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا۔ اب گھبرا گئے، پریشان ہوئے، کیا ہوگا؟ اب شیطان اس کے پاس آتا ہے، کوئی بات نہیں، اسے قتل کرو، دفن کر دو، اور ان سے کہہ دینا کہ لڑکی ٹھیک نہ ہوئی، بیمار زیادہ ہوئی تو مر گئی، میں نے تدفین کر دی۔ دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہاں سے تو ٹھیک ہو کر چلی گئی تھی، آپ تلاش کر لو، کوئی رشتہ داری میں کہیں چلی گئی ہو۔ بہرحال دو میں سے کوئی ایک بات کہی، ادھر جا کے یہ بتایا وہ کہیں نہیں گئی ہے، نہ وہ مری، اس کو تو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ آپ اگر وہاں کہیں تلاش کرو گے تو وہ مل جائے گی، کہیں دفن ہے اسی مکان میں۔ یہ سب وہی کام کر رہا ہے شیطان کا چیلا۔ وہاں جا کر جو دیکھا، تلاش کیا، یہ واقعہ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا، تو وہ مل گئی۔ اب بادشاہ کا حکم صادر ہوا کہ اس کو سولی پر چڑھا دو۔ سولی کا پھندا تیار کر دیا گیا، اس پر لٹکا دیا گیا۔ اب اس کے پاس آتا، یہ سارا جو کام انجام تم نے دیا ہے، یہ پوری پلاننگ میری تھی، میں نے کیا ہے سارا کا سارا، اس سے آپ کو میں ہی بچا سکتا ہوں، کوئی بچانے والا ہے نہیں۔ یہ بالکل خطرے کا وقت تھا، اس لیے آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اعمال کے باوجود بھی دعا کرتے رہے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ ساری کی ساری نیکی رکھی رہ جاتی ہیں، سارے اعمال رکھے رہ جاتے ہیں اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ یہ آدمی مستجاب الدعوات تھا، دعا قبول ہوتی تھی۔ اب اس سے یہ کہتا ہے کہ میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں اور کوئی بچانے والا ہے نہیں، بس ایک کام کر دو، تو بتائیے کہ تم مجھے سجدہ کرو اور میں ان سے کہہ دوں گا یہ کام اس نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا، میری بات کو مان لیں گے یہ کہ میں سجدہ کیسا کروں گا، تو پھانسے کے پھندے پہ ہوں کہ سجدہ نہیں، بس تم اشارہ کر دو وہی کافی ہے۔ اشارہ کر دیا اور
جواب دے دیا کہ مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میرا جو کام تھا وہ ہو گیا، اب تجھے پھانسی لگے یا کچھ بھی ہو۔ یہ وقت ایسا چل رہا ہے، اس طریقے سے پھنسایا جاتا ہے اور وہ اپنے مقاصد کو حل کرا لیتے ہیں اور ہم پھنس کے رہ جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی، شیطانی معاملات میں بھی، اور تذکرہ بھی نہیں کر پاتے کسی اور سے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مومن تو وہ ہے نہ دھوکہ کھائے نہ دھوکہ دے، مومن کی شان یہ ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، پھر وقت قریب ہو رہا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام برگزیدہ نبی گزرے ہیں، تو شیطان ان کو ایک بار ملا اور انہوں نے شیطان سے بات پوچھی۔ یہ بات چھوٹی سی بہت اہم ہے۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام برگزیدہ نبی گزرے ہیں، شیطان کی ان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان سے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے انسانوں کی طبیعتوں کو کیسا پایا؟ سب کی طبیعت الگ الگ ہوتی نا، مختلف طبیعتیں ہیں، ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا، آپ سب جانتے ہیں، کہ تو نے انسانوں کی طبیعتوں کو کیسا پایا؟ اس نے کہا 3 طرح کی طبیعتیں پائی ہیں بس۔ ایک تو آپ جیسے لوگ یعنی انبیاء، جن پر ہم کبھی قابو پا ہی نہیں سکتے، لاکھ ہا کروڑ ہا ارب ہا کوشش کریں ہم قابو پا ہی نہیں سکتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام انبیاء، تمام رسول اور جو اس طریقے پر چلنے والے ہیں، اس پر شیطان کا قابو نہیں ہو سکتا، نہ اسے کامیابی ملے گی۔ تو یہاں تو ہم کچھ کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے اگر کسی کی طبیعت ہے، بعض کی طبیعت ہوتی ہے نا، بھائی میں تلا ہوا آئٹم بالکل نہیں کھاتا، بھائی میری طبیعت ہی نہیں کرتی۔ ایک آدمی کی طبیعت زیادہ کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب منع کر دے پھر بھی کھاتا وہ، یہ طبیعت ہی تو ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں بینگن نہیں کھاتا، میری طبیعت ہی نہیں کرتی، ایک آدمی کھاتا شوق سے، یہ طبیعت ہے۔ کہ ایک طبیعت یہ ہے آپ کے جیسے ہم قابو بالکل نہیں پا سکتے، ایک اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ان کا نفس ان کے ساتھ اتنا لگا ہوا ہے، نفس اتنا ان پر غالب ہے کہ وہ ہمارے سارے کام خود انجام دیتے، اوروں کو بھی اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے، وہ گناہ کر بھی رہا ہے اور دوسرے کو بھی کھینچ کے لا رہا ہے۔ ایک آدمی برائی کرنے جا رہا کہیں ڈاسلہ، مسوری، غازی آباد، دلی، اسے پتہ ہوا مجھے گناہ ہی کرنا ہے، اوروں کو بھی 4-6 کو لے جا رہا، ان کا بھی گناہ اسی کے سر پر ہوگا۔ اسی کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے، اگر کسی گھر میں ٹی وی، VCR CD نہیں ہے اور جس نے لا کر کے رکھا، جس نے لا کر کے وہاں لگایا، پیسے خرچ کیے، جتنے لوگ دیکھیں گے، گھر والے ہوں، محلے والے ہوں، رشتہ دار ہوں، باہر سے آنے والے ہوں، سارا کا سارا وبال اسی کے سر پر جائے گا۔ بہت مزے کی بات لگ رہی ہے نا، لانے والا یہ اور سارا کا سارا وبال اس کے سر پر۔ ایسا کام بالکل مت کرو، ہو یا نہ ہو، گھر والے راضی ہو ناراض ہو، جس سے کہ دوسرے کا گناہ بھی سر پر آ جائے۔ تو ایسے بھی بہت ہیں، وہ ہمارے معاون بنتے ہیں، اور ایک طبیعت والے وہ ہیں ہم ان سے پریشان ہیں، سر میں درد کر رکھا، ہماری لاکھ کوشش ہوتی ہے اور وہ کام کو انجام بھی دے دیتے ہیں لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اس سے ہم پریشان ہیں۔ تو چلو یہی طبیعت بن جائے ہماری، گناہ تو مجھ سے آپ سے کس سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن توبہ کرو اللہ کے دربار میں، اللہ جو ہم سے غلطی ہوئی آئندہ گناہ نہیں کریں گے، توبہ کرو، اللہ سب کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ طبیعت بڑی بھاری اور بڑی گراں ہے شیطان کے لیے، کہ ہم خوب کوشش کرتے ہیں، گناہ وہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن استغفار، توبہ، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا کرتے ہیں، وہ سب کچھ دھو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنا یہ بھی توبہ ہی ہے، آپ نمازوں کی مکمل پابندی کرو، اس کے علاوہ کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، تو دل بالکل سیاہ ہو جائے گا، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔